आपका भाई, आपका खादिम कादिर नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर सुबह 9 से 10 बजे हम इस प्रोग्राम को आपके लिए लेकर आते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हर रोज़ हमें हिम्मत और ताकत बख्शता है ताकि हम खुदा की खिदमत कर सकें। और मैं उन तमाम दोस्तों को, बहनों भाइयों को भी वेलकम कहना चाहता हूँ जो कि हर सुबह हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल। तो अजीजों, मैं ये आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि 2 काम आप कीजिए। पहला तो ज़रूरी काम ये है कि अपनी बाइबल मुक़द्दस को लें, क्योंकि हम सब मिलकर खुदा का पाक कलाम सीखते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं खुदा के जिंदा खूबसूरत कलाम के लिए। और दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ शेयर करें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हम सबको पूरी करनी है। तो आप मेरा साथ दें और अपने दोस्तों अजीजों को ज़रूर इसका लिंक जो है वो शेयर करें। और जब आप YouTube पे जाते हैं तो वहाँ पर जब आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज हस्बे मामूल, हस्बे दस्तूर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से करते हैं, उसको तलावत करते हुए। साम 33, ज़बूर 33। आए साथ को खुदावंद में शादमान हो, हम्द करना रास्त बाजों को ज़ेबा है। सितार के साथ खुदा का शुक्र करो, 10 तार की बरबत के साथ उसकी साइश करो। उसके लिए नया गीत गाओ, बुलंद आवाज के साथ अच्छी तरह बजाओ, क्योंकि खुदा का कलाम रास्त है और उसके सब काम बावफा हैं। वो सदाकत और इंसाफ को पसंद करता है। जमीन खुदा की शफकत से मामूर है, आसमान खुदा के कलाम से, उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। वो समंदर का पानी तोदे की माने जमा करता है, वो गहरे समुद्रों को मखजनों में रखता है। सारी जमीन खुदा से डरे, जहान के सब बाशिंदे उसका खौफ रखें। आइए दुआ मांगे। बैरोबर के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू कादिर मुतलिक है, तू अजली और अब्दी है, तू बादशाहों का बादशाह है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू हमारा खालिक है। तू बेहद तारीफ, हम्द और बुजुर्गी के लायक है। खुदा हम तेरी कारागरी हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इंसान को अपनी सूरत, अपनी छवि पर बनाया। और ए प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह खुदावन तेरी इस मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे फजल के लिए जो तूने अपने इकलौते बेटे की मार्फत हम पर ज़ाहिर किया। ए प्यारे खुदावन, तूने इंसानी जिस्म इख्तियार किया और ए पाक खुदा, तू इस दुनिया में इंसानों के दरमियान उतर आया। तूने हमारे दरमियान सुकूनत की और ए प्यारे खुदावन, तूने हमारी निजात का इंतजाम किया। तूने अपना कीमती लहू सलीब पर हमारे लिए दे दिया ताकि खुदावन हम बच जाएं। हम तेरी इस कुर्बानी के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे तर्स के लिए, तेरे लहू की बूंदों के लिए प्यारे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे खुदावन, हम तेरे पाक रूह के लिए आज सुबह तेरा शुक्र करते हैं जो हमें सिखाता है, हमारा उस्ताद है। आए कदूस जिंदा बरहक पाक खुदा, हम अपनी कम मायगी का, अपनी कमजोरी का, अपनी कम अकली का इकरार करते हैं। तेरे फजल पर, तेरे तर्स पर भरोसा करते हुए इस वक्त खुदावन दुआ करते हैं कि आज के सारे इस इबादत के प्रोग्राम को तो अपने हाथों में लेना, अपने लोगों को बरकत देना, हमारे जहनों को प्यार खुदावन को अपने कब्जा में ले। और जितने भी अजीज मुख्तलिफ जगहों पर खुदावन इस प्रोग्राम का हिस्सा है, उन सबको खुदावन तेरी पनाह में देता हूँ। बड़ी बरकत देना। और सारे प्यार खुदा इंतजाम के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि सारे इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। सारे प्रोग्राम के खुदा को अपनी पाक मर्जी के मुताबिक बड़े ऐसे तरीके से बात तक पहुंचाना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। इस हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि
खुदा का जिंदा पाक कलाम हम सब मिलकर सीखते हैं होता। मेहरबानी करके आप खुदा के पाक कलाम को मेरे साथ मिलकर सीखा करें। आइए हम पाक कलाम को देखते हैं। अगरचे ये खासा एक लंबा बिल है, तो मैं कोशिश करता हूं कि जो पहली 3 आयत से लेकर 10 आयत तक, और फिर जो तीसरी जो तमसील है, 3 तमासील मैं आपके साथ बांटने को हूँ, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को कंक्लूड करना चाहता हूँ। और फॉर्चुनेटली आप कह लें कि ये जो तीनों तमासील हैं, इनमें बहुत ज्यादा कनेक्शन है। और जब हम इसकी तफसीर को देखेंगे तो आप जरूर इस बात को महसूस करेंगे कि इनका आपस में बड़ा गहरा राब्ता है, इन तीनों तमासील का। तो मैं 2 जो है उनको तलावत करूंगा, तीसरी जो है उसको हम जब जैसे जैसे हम सीखेंगे साथ साथ मैं उसको आपके लिए तलावत करता जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी भाई आपके पास मौजूद है। तो मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 15 बाब, उसकी 3 आयत से लेकर 10 आयत तक खुदा उनके पाक कलाम को देखेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक, चैप्टर 15 वर्स 3 to 10। देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो ये पूरा ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही है, लेकिन मैं इसको वक्त की कमी के बायस मैं इसको इस तरीके से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, वर्स 3, चैप्टर 15, ल्यूक चैप्टर 15। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक हो जाए, तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। यह कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक हो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ धर्म मिल गया। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के साथ खुशी होती है। खुदा के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। आई कदूस जिंदा पाक खुदा, हम तेरे जिंदा कलाम के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरे हरूए अक़दस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। दुर्खास्त करते हैं जिंदा पाक खुदा, हमारी रहनुमाई फरमा, हमें अपने पाक रूह से मामूर कर, ताकि हम तेरे कलाम के गहरे भेद तेरे पाक रूह की रहनुमाई में सीख सकें। बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे भाइयों, जिंदगी में हम सबको कहीं ना कहीं ये तजुर्बा होता है कि जहां पर हमने कुछ ना कुछ खो दिया होता है। अगर आप अपने ज़हन पर जोर दें, शायद आपने कभी अपना रुपया पैसा खो दिया हो, किसी अजीज रिश्तेदार के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हों और वो रिलेशनशिप जो है वो हो चुका हो, ब्रेक हो चुका हो। आपने शायद अपना कारोबार खो दिया हो। मुख्तलिफ चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं जिनको हम खो देते हैं। और बास का तो ऐसा होता है कि जब वो चीजें हमें दोबारा मिल जाती हैं
تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو بتاتے ہیں، چاہے وہ ہمارا معاملہ سباب ہو، چاہے وہ ہمارا ریلیشن شپ ہو، کچھ بھی ہو۔ انسان کیسے ان چیزوں کو کھو دیتا ہے؟ تین طرح سے، تین وجوہات کی بنا پر ہم کسی چیز کو کھو دیتے ہیں۔ There are three reasons when we lost something in our lives. پہلی جو وجہ ہے وہ ہے ہماری بیوقوفی، ہماری حماقت، فولشنس۔ ہم اپنی غلطی سے، اپنی بیوقوفی سے کسی چیز کو کھو دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارا کاروبار ہے، چاہے روپیہ پیسہ ہے۔ Through our mistakes, by our foolishness، ہم ان چیزوں کو کھو دیتے ہیں۔ ہمارا اپنا اس میں قصور ہوتا ہے، due to our own fault۔ دوسری جو وجہ ہے وہ ہے ایکسیڈنٹلی، حادثاتی طور پر۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہوتا، آپ کی غلطی نہیں ہوتی، آپ کا فالٹ نہیں ہوتا، آپ کی بیوقوفی نہیں ہوتی، حادثاتی طور پر آپ اس چیز کو کھو دیتے ہیں۔ کوئی حادثہ ہوا جس میں آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ کھو دی، that's not your fault۔ We are living in a world, we are in a troublesome world. So many times we are having accident in our lives, and due to that accident we have lost our loved ones, we lost our property, our wealth۔ بہت کچھ ہم زندگی میں کھو دیتے ہیں اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اور حادثاتی طور پر۔ تیسری جو وجہ ہے وہ ہے ہمارا چناؤ اور چوائس۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، اور ہم اس کو لوز کر دیتے ہیں۔ After a while we start thinking, oh no, that was my fault, that was my mistake۔ آپ بازار جاتے ہیں، کوئی چیز آپ کو اچھی مل رہی ہوتی ہے، اور that is your choice کہ آپ اس کو لے لیں یا نہ لیں۔ تو جب آپ گھر آتے ہیں یا دوسروں کے پاس چیز کو دیکھتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں یہ چیز کتنے کی لی تھی آپ نے؟ تو شاید وہ آپ کو کم قیمت میں مل رہی ہو، آپ کو ایزیلی مل رہی ہو، لیکن آپ جب کمپیئر کرتے ہو، آپ نے تو اس کو، لیٹس سے آپ نے اس کو 100 پاؤنڈ میں لیا ہے، مجھے تو یہ 50 پاؤنڈ میں مل رہی تھی۔ آپ سوچتے ہو دیٹ واز مائی رانگ چوائس، آئی شوڈنٹ ڈو دیٹ، مجھے لے لینی چاہیے تھی۔ تو یہ زندگی میں جو ہمارا چناؤ ہوتا ہے، ہم اس میں جب خداوند کو موقع نہیں دیتے۔ اب دیکھیں یہ تینوں جو باتیں ہیں، اس میں اس چیز کا کھونا جو ہے، تھرو فولشنس، تھرو آن چوائس، تھرو ایکسیڈنٹ، ان تینوں باتوں میں ہماری جو اپنی سوچ ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے نا۔ تو اس کھوئی ہوئی چیز کے لیے جب ہم ریگریٹ کرتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں وہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، بیکاز دیٹ از our possession, our property, our relationship، تو ہمیں اس کا افسوس ضرور ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ جو تمثیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پہلی دو تمثیل جو ہیں، ابھی میں ان کو فوکس کروں گا، پھر اس کے بعد ہم تیسری تمثیل پہ جائیں گے۔ ان میں اس چیز کا کھویا جانا اور پھر اس کا پایا جانا ہے۔ پہلی تمثیل میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اس پیرابل میں، اس کہانی میں جو خداوند نے پیش کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ایک ایسے آدمی کی مثال دی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ کھو جاتی ہے۔ خداوند کہتے ہیں کہ اگر وہ اس ایک بھیڑ کے لیے بیابان میں جاتا ہے اور اس کو وہ ڈھونڈتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے وہ ساری بھیڑیں جو ہیں وہ ایکول ہیں، ایکولی ہی لوڈ ہیں، ان کو پیار کرتا ہے۔ All these sheep are very precious to him. There's no such discrimination۔ اور وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اوکے میرے پاس 99 تو ہے، کوئی بات نہیں، اگر ایک ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ہی از ویری کانشیس. اس کے لیے وہ بھیڑ جو ہے وہ قیمتی ہے. He took the risk for that. He went back to that wilderness. اس میں جاتا ہے and he's trying to find out that sheep. There's a lot of effort involved in that. There's a lot of pain involved in that. There's a relationship involved in that. There's a sense of belonging involved in that. That's why the shepherd is seeking that lost sheep. وہ اس کو ڈھونڈتا ہے اور لکھا کہ جب اس کو پا لیتا ہے تو اس کو کندھے پر اٹھاتا ہے اور خوش ہوتا ہے. He's giving comfort to that sheep. Maybe that sheep is miserable, tired. کب سے وہ کھوئی ہوئی ہے, اس کو بھوک لگی ہوگی, اس کو پیاس لگی ہوگی. But the shepherd is carrying that sheep. He's giving comfort to that sheep. اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. The sheep is like his child. Then he's inviting his neighbors, come and celebrate with me. You can see the excitement and the joy in his heart. He's inviting his neighbors, come and celebrate. کیونکہ میری بھیڑ ہو گئی تھی, مل گئی ہے. Then Jesus gives the lesson out of that parable. Lesson is, یہ جو کھوئی ہوئی بھیڑ ہے یہ ایسی ہے جیسے گناہگار ہو, تو جب وہ توبہ کر لے تو اس کے لیے سیلیبریشن کی جائے. یہ جو بھیڑ ہے یہ حادثاتی طور پر کھو گئی. نہ تو اس چرواہے نے اس کو لاسٹ کیا. Of course, there was too many sheep, 99 کو اس کے پاس تھی, لیکن اس کے لیے وہ کنسرن ہے. اور اس جو تمثیل میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ shepherd is a responsible shepherd. آپ اس کو غیر ذمہ دار نہیں کہہ سکتے. وہ جو بھیڑ ہے وہ بہت ساری بھیڑوں میں اس نے خود اپنا راستہ غلط جو ہے چوز کر لیا. اس کو چرواہے نے اس راستے پر نہیں ڈالا, اس نے خود اپنا راستہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا. اور چرواہے کی جو لائلٹی ہے, جو اس کی محبت ہے, جو رسپانسبلٹی ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو ڈھونڈنے جاتا ہے اور اس کو ڈھونڈ کے لاتا ہے. اس کی خوشی کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, اس کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں. دوسری جو تمثیل ہے اس میں ہم ایک عورت کے بارے میں دیکھتے ہیں. خدا ہم بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس 10 درہم ہو اور ایک ہو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے, اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے, اور جب مل جائے تو اپنے دوستوں پڑوسیوں کو بلا کر نہ کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا درہم مل گیا. یہاں پر بھی ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں کہ اس سے وہ جو درہم ہے وہ ہو جاتا ہے ڈیو ٹو ہر فولشنس, کہ وہ اس کو کھو دیتی ہے, سنبھال نہیں پاتی, یا حادثاتی طور پر آپ کہہ لیں ایک ایکسیڈنٹلی اس کو کھو دیتی ہے. اب ذرا تھوڑا سا میں اس کی جو پس منظر میں جانا چاہتا ہوں. جو اس کلچر میں یہ عام درہم نہیں تھا. جو ویڈنگ رنگ ہوتا ہے وہ بڑا پریشیس ہوتا ہے, اور یہ لباس کے اندر جو درہم جو لگائے جاتے تھے یہ اس طرح کا ایک درہم تھا جو ویڈنگ ڈریس ہوتا تھا اس میں ان کو پرایا جاتا تھا. اور اس کے بغیر یہ جو لباس ہے یہ معیوب سا لگنا تھا, خوبصورت نہیں لگنا تھا. اس درہم کا کھو جانا یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی. درہم کی کوئی ویلیو بھی نہیں تھی کرنسی وائز اس کو دیکھا جائے, اس کی ورتھ جو ہے. تو وہ جو گھروں کی جو سچویشن تھی, اتنے بڑے گھر بھی نہیں ہوتے تھے, کوئی یہ ایسی بڑی بات نہیں تھی. لیکن اس کے لیے وہ درہم جو تھا وہ اس لحاظ سے قیمتی تھا کیونکہ وہ اس کی خوشی کا حصہ تھا, اس کی شادی کے لباس کا حصہ تھا. اب اس لیے وہ اس کو ڈھونڈ رہی تھی, اور لکھا کہ وہ اس کو
तलाश करती है, झाड़ू देती है कि कहीं इधर छोटे छोटे घर थे, उसमें नामुमकिन था कैसे दिरहम जो है वो खो जाए और ना मिले, लेकिन लिखा है कि जब वो उसको मिल जाए तो वो कोशिश करती है, उसको ढूंढ लेती है. So you can see the concern, you can see the effort of that woman. कोशिश करती है. In these two parables, the first parable, lost sheep, वहां पर भी हम चरवाहे की कोशिश को देखते हैं. He is working hard. वो कोशिश कर रहा है कि उस भेड़ को वापस ले आए और वो ढूंढ लेता, उसको पा लेता है. In the same way, in this parable, this woman is struggling. There's a lot of pain involved in that. ढूंढना किसी को ये आसान काम नहीं है. दोनों चरवाहा और ये औरत अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी पोजेशन के बारे में they are concerned and they're looking for that. And you can see that the mindset, they're living in hope. उनके अंदर ये उम्मीद है कि वो उसको ढूंढ लेंगे. चरवाहे के अंदर भी ये उम्मीद देखते हैं कि वो ढूंढ रहा है, कोशिश कर रहा है, उसको मालूम है कि वो भेड़ को ढूंढ लेगा और उसको पा लेता है. जो ढूंढते हैं वो पाते हैं, जो खटकाते उनके वास्ते खोला जाता है. तो ये खातून जो है, ये औरत जो है, this woman, she is working hard, she is sweeping the house, कि कहीं यहाँ पर मेरा दिरहम है, मुझे मिल जाएगा, और उसको पा लेती है. In these two parables, there's a wonderful lesson. मैं इन दो पैराबल के पहले उसकी एप्लीकेशन पे जाऊंगा, उसके बाद मैं तीसरी तमसील जो कि बहुत ही खूबसूरत है उस पर बात करूंगा. अजीजों, खुदावंद अच्छा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है. दाऊद ज़बूर 23 में कहता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी. वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, मुझे रात के चश्मों के पास ले जाता है, मेरी जान को बहाल करता है. वो हमें बहाल करता है, रिस्टोर करता है. वो अच्छा चरवाहा है. और ये जो खुदावंद हम चरवाहा कहते हैं, वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं. यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 10 बाब, वंडरफुल क्लेम. अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है. और इस चरवाहे को देख रहे हैं कि he is looking all around in wilderness. He took the risk. वहां पर वाइल्ड एनिमल्स हैं, स्कॉर्पियन हैं, स्नेक्स हैं. That's not an easy place where he's looking that sheep in the wilderness, not in a valley, not on the mountains, but in the wilderness. उसमें उसको ढूंढ रहा है. अजीजों, खुदावंद यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए he took the risk. Jesus came to this world. He took the risk for us. हम जो खो चुके थे, खुदावंद ने हमें ढूंढा, हमें अपने बाजुओं पर उठाता है, हमें संभालता है. बड़ी खूबसूरत. देखिए, ये जो पिक्चर्स हैं, ये इमेजरी आप कह लें कि एक सोच है, ख्यालात हैं. दीज आर नॉट रियल पिक्चर्स. खुदावंद के बारे में आपने देखा होगा तस्वीर में कि वो भेड़ को, एक छोटे बर्रा को कंधे पर उठाया हुआ है, लाठी उनके हाथ में है और भेड़ें जो है वो उसके पीछे पीछे आ रही हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज. तो खुदावंद ऐसे ही मुझे और आपको आराम देता है, हमें अपने कांधों पर उठा लेता है. जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम खो जाते हैं, खुदावंद हमें संभालता है. एक जो आपने पोइम जो है देखी होगी, फुटस्टेप्स ऑन द सैंड, रेत पर कदमों के निशान. एक शख्स ने खुदावंद से दुआ की, खुदावंद ने उसको कहा कि जब जब तू मुश्किल में होगा, मैं तेरे साथ हूंगा. इसका जो पस मंजर है उस नज़म का, वो मैं आपको बता रहा हूं. तो वो शख्स खुदावंद से कहता है, जब अपने कदमों के निशान देखता है, तो कहता है, खुदावंद जब भी मैं मुश्किल में था, तो मैं देख रहा हूं कि ये मेरे पाँव के निशान हैं और मैं अकेला हूं, आप मेरे साथ नहीं है. आपने कहा तो मैं आपको अपने बाजुओं पर उठा लूंगा, अपने कंधे पर उठा लूंगा. बट आई एम वॉकिंग अलोन इन माई क्राइसिस. He wasn't with me. And God said, my son, these are not the footsteps of your feet.
these are the footsteps of my feet. Whenever you was in the trouble, I was carrying you in my hands. मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये तेरे कदमों के निशान नहीं है, ये मेरे कदमों के निशान है, क्योंकि जब भी तू मुश्किल में था, परेशानी में था, I was carrying you. Maybe you are ignorant. You fail to understand the concern and the love of God in your spiritual journey. In my spiritual journey, I can say that He carried me. उसने थाम लिया, उसने अपने हाथों पर उठा लिया. You cannot say that I was alone in my crisis. Look back in these months when people, they are dying around us during this COVID-19. इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग चले गए. God is carrying us in our crisis, in our trouble. खुदावन हमें उठाकर चलता है, वो हमें संभालता है ताकि हमारे पांव को ठेस न लगे. दूसरी जो तमसील है, उसमें हम देखते हैं कि ये हादसाती तौर पर दिरहम जो है ये खो जाता है. You are very precious to him. आप उसके लिए बहुत कीमती हैं. He keeps seeking you. ढूंढता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता. खुदावन के लिए आप बहुत कीमती हैं. खुदावन आपकी कदर करता है. It's a personal possession. आप उसकी मलकियत हो. वो कहता है कि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है और तुम हमेशा मेरे सामने रहते हो. खुदावन हमें खोना नहीं चाहता, वो हमें बचाना चाहता है, संभालना चाहता है. Then he is inviting the people, come and celebrate with me. ये मेरा दिरहम खो गया था, मिला है. जो तीसरी जो तमसील है, so blessed, so wonderful. इस पर तो एक पूरी सिटिंग चाहिए, लेकिन चूंकि मैं पैराबल की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको उसी पैराए में जो है वो आपके साथ बांटूंगा. वक्त नहीं है कि मैं इसको बहुत ज्यादा एलेबोरेट कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मुसर बेटे की जो तमसील है, आप इसको मैं पहले बचपन से आप इसको सुनते आ रहे हैं, इस कहानी को. और मैं इसको प्रोडिगल सन की जो पैराबल नहीं कहता, इसका नाम जो है वो एक्चुअली पैराबल ऑफ द लविंग फादर होना चाहिए, because son is not a hero in this parable, but the hero is the father. यहाँ पर हम इस कहानी को, मैं इसको पैराफ्रेज करता हूँ क्योंकि वक्त नहीं है कि मैं इसको पूरा पढ़ सकूं, तो मैं आपको उसकी जो लुबे लुबाब है, उसकी समरी जो है वो मैं आपको बताई देता हूँ. Because there are so many non-Christians, they are watching this program. For the sake of all these brothers and sisters, I would like to give summary of this story, because the Christian brothers and sisters, they know very well this story of the two brothers and the prodigal son and the father. आपको तो इसकी कहानी के बारे में पता है. एक शख्स था जिसके दो बेटे थे, और जो उनमें से छोटा जो है वो बाप से, छोटा जो है वो बाप के पास आकर कहता है कि बाप जो कुछ मेरा माल है, जो मेरा हिस्सा है, वो मुझे दे दे. तो बाप जो है वो उसका हिस्सा जो है उसे दे देता है और उसको कहता है कि ठीक है, दिस योर शेयर. नॉर्मली इन आवर कल्चर, इन एशियन कल्चर, जो बड़ा बेटा होता है, जो पिलुटा होता है, उसका दुगना हिस्सा होता है. तो बहरहाल ये लिखा है कि ये छोटा था, छोटे ने बाप से कहा, बाप माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे. उसने अपना माल बताओ ने बांट दिया. अब ये यहाँ पर लिखा है कि उसने अपना माल बताओ, दैट वाज हिज पोजेशन. ये बाप का माल था, बेटे का माल नहीं था. उसका शेयर था. अकॉर्डिंग टू लॉ ही वाज राइट टू क्लेम दैट, उसका बनता था. उसने उसको दे दिया. अब बेटा जो है वो अपना माल लेकर खुशी खुशी जाता है और कहता है, नाउ आई एम अ रिच पर्सन,
اور بگ ہیڈڈ، لو جی میرے پاس بڑا پیسہ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جا کر تو اپنا جو مال متا ہے وہ اپنے دوستوں میں جو ہے اس کو اڑا دیتا ہے. یو کین سی دا گڈنس آف گاڈ. خداوند کی مہربانی، خداوند کے فضل کو آپ دیکھ سکتے. خداوند کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو تیرا ہے وہ تو لے لے، تیرا حصہ ہے. بٹ دا سن از سو سیلفش، وہ بڑا خود غرض ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا جو حصہ ہے وہ مجھے دے دے. یہاں پر ہم ماں باپ کی جو محبت ہے، پیار ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو یہ لے لے. اب جو بیٹا ہے وہ جب سارا مال متا جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. تسبیحوں میں لکھا ہے کہ اس نے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس پیسے کو جو ہے وہ ضائع کر دیا اور بدچلنی میں اس کو اڑا. یہ نہیں کسی نے کوئی جا کر بزنس کیا ہے، بزنس میں لاسٹ ہو گیا، بلکہ لکھا ہے کہ دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا. جب سب خرچ کر چکا اس ملک میں سخت کال پڑا اور موت آنے لگا. You don't want to live near the father. وہ باپ کے قریب بھی نہیں رہنا چاہتا. کہتا کہ I don't want to live close to you. Not only he is spoiling the possession, he is spoiling the relationship as well. وہ اپنے رشتے کو بھی برباد کر دیا اس نے. You don't want to live close to his father. اس محبت کو بھی نہیں پانا چاہتا، اس پیار کو بھی نہیں حاصل کرنا چاہتا. اور لکھا ہے کہ وہ پینی لیس ہو گیا، محتاج ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ He became miserless. وہ miserable ہو گیا. جو miserless تھا، محتاج نہیں تھا باپ کے گھر میں. وہ گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے he became miserable. قابل جو ہے وہ ترس ہو گیا، اس پہ ترس کھانا. وہ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ اس نے اپنے آپ کو خود ایسا کیا. That was his choice. جیسے میں نے شروع میں کہا، اس رشتے کو اس نے خود کھو دیا، روپے پیسے کو خود کھو دیا. It wasn't an accident. یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ اس کی اپنی چوائس تھی. بہت دفعہ زندگی میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور اس نے یہ اپنے آپ کو خود ایسا کیا. ایک ہوتی ہے جو کہ خدا کی طرف سے مشکلات آتی ہیں ہماری زندگی میں، کچھ ہوتی ہیں جو سیلف کریٹڈ ہوتی ہیں نا. ہم خود اپنے لیے مشکلات جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں، اور یہ اس نے اپنے لیے خود یہ مشکل پیدا کی. And it result of the spiritual poverty. ہم روحانی طور پر بھی غریب اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے. ہم نہ کلام کو پڑھتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، پھر ہم آہستہ 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 خداوند سے دور ہوتے جاتے ہیں. اور it cause a spiritual poverty, lack of wisdom. ہمارے اندر حکمت نہیں آتی، دانش نہیں آتی، ہم حماقتیں کرتے ہیں، بیوقوف ہو جاتے ہیں، خداوند سے دور ہو جاتے ہیں. It is a great danger of spiritual poverty in nowadays. آج کل اس کا بڑا خطرہ ہے. پیسہ، ہماری اپنی چوائس، یہ ہمیں خداوند سے دور لے جا سکتے ہیں. اور گناہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کی زندگی میں آپ اس نوجوان کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. میرے ورڈ فرینڈ سب اس کو چھوڑ گئے. جب تک پیسہ ہے، جب تک آپ کی جیب میں روپیہ پیسہ ہے، دوست ہے. جب خالی جیب ہے تو کوئی دوست نہیں. پھر وہ سوچتا ہے This realization. Now the process of repentance started. وہ پروسیس شروع ہو گیا جی. اب وہ سوچ رہا ہے کہ جی میرے باپ کے گھر میں جو نوکر ہیں وہ اتنے اعلیٰ طریقے سے رہتے ہیں، افراد سے روٹی کھاتے ہیں. 17 آیت میں لکھا ہے لوک چیپٹر 15:17. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، پہلے ہوش میں نہیں تھا، ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے گھر میں میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ، میں آسمان کو تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر دے. شکست خوردگی خداوند کے حضور بہت ضروری ہے. آپ اپنی کامائیگی کا اقرار کریں. آپ خداوند سے کہیں خداوند میں ہار گیا، میرے اندر سکت نہیں ہے، خداوند
مجھے خداوند تو سنبھال، مجھے برکت دے۔ خداوند جو ہے وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمیں قوت اور طاقت دیتا ہے۔ عزیزو، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ جب ہم شکست خوردہ ہوتے ہیں، جب ہم ہار مان جاتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ نہیں خداوند اب مشکل ہے میرے لیے، وہاں پر خداوند جو ہے وہ کام شروع کرتا ہے۔ ریئلائزیشن، احساس گناہ، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر وہ لکھا ہے کہ باپ کے پاس آتا ہے اور باپ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا کے بوسے لیے۔ بیٹے نے سے کہا، باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہنا۔ Confession of sin, not only the realization, but we have to confess our sins. اقرار گناہ، بہت دفعہ لوگ احساس کرتے رہتے ہیں، oh I'm very bad, I've done this، ٹھیک ہے، but we are not confessing our sin۔ ہم باپ کے پاس آتے ہی نہیں ہیں، اقرار ہی نہیں کرتے، سوچتے رہتے ہیں living in guilty conscience، میں بڑا برا آدمی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، but we are not coming to Christ۔ ہم خداوند یسوع کے پاس نہیں آتے۔ اگر ہم اپنی زبان سے اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کے معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، یہ ساری ناراضگی سے پاک کرتا ہے، ہمیں گناہوں کے معاف کرنے اور ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر ہمارے گناہ کرمزی بھی ہوں تو ہمیں پھر بھی وہ معاف کرتا ہے۔ آپ کے گناہ کیسے بھی ہوں، کتنے بھی بڑے ہوں، پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے۔ باپ نے کیا کیا؟ You can see the forgiveness of Father۔ وہ اس کو یہ نہیں کہتا وہ میرا پیسے کا کیا ہے، there is no accountability، there is no question answer، چلا گیا، کوئی بات نہیں ہے۔ My son is very precious to me۔ جو کھویا ہوا تھا وہ میرا بیٹا تھا۔ I'm not worried about the money، I got plenty، میرے پاس بہت کچھ ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ You are so precious to me، whatever you have done، I'm not concerned about that، I'm concerned about you۔ خداوند کہتے ہیں مجھے آپ کی فکر ہے۔ خداوند کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا کہ توبہ تک نوبت پہنچے، سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس کو وہ نہیں کہتا ہے تو بڑا برا ہے۔ There is no condemnation۔ اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ خداوند اس کی وہاں پر عدالت لگا کے نہیں بیٹھ جاتا۔ باپ یہ نہیں کہتا اور تو نے کتنے پیسے لے کے گیا تھا، تو نے ضائع کر دیے ہیں، لا مجھے حساب دے، کتنے لے کر آیا واپس، کیا کیا کاروبار، کیا کیا۔ نو ون کوسچن آنسر۔ لیٹس سیلیبریٹ۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا جامع جلد نکال کر لاؤ، اسے پہناؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ۔ دس از سیلیبریشن، the ring of celebration، reconciliation۔ جدا تھا مل گیا ہے، لیٹس سیلیبریٹ۔ joy of salvation is a part of that، اس میں شامل ہے۔ عزیزو، گناہ وقتی طور پر ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ But you should have that spiritual desire۔ آپ کے اندر یہ خواہش تو ہونی چاہیے۔ You should confess your sin۔ آپ کو ان کا اقرار تو کرنا چاہیے۔ You should realize that you are a sinner۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم اقرار ہی نہیں کرتے۔ پھر ایک بات اور بھی ہے اس لحاظ سے، نہ صرف احساس گناہ، اقرار گناہ، بلکہ ترک گناہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد بیٹے نے پھر یہ نہیں کہ اچھا چلو تھوڑا سا مجھے دے دو اور پیسے، میں آتا ہوں پھر واپس کوشش کرتا ہوں۔ No، don't go back to the sinful life۔ پترس سے کہتے ہیں اپنے خط میں کہ نہلائی ہوئی سورنی جو ہے وہ دلدل کی جانب جاتی ہے، کیچڑ کی جانب جاتی ہے۔ میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں، نہلائی ہوئی سورنی دوبارہ کیچڑ کی طرف جاتی ہے، دلدل کی طرف جاتی ہے، اور کتا جو ہے وہ اپنی کہہ کی طرف جاتا ہے۔ اگر ایک دفعہ توبہ کر لی ہے تو پھر بار بار آپ یہ نہ کریں کہ چلو جی ٹھیک ہے وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو باپ ہے۔ پولس کہتا ہے کہ کیا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فضل ہے خدا، تو کیا ہم گناہ ہی کرتے جائیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟
خدا کی محبت ہمیں، وہ جو شریعت ہے، محبت کی شریعت ہے، وہ ہمیں یہ مجبور کرتی ہے کہ ہم دوبارہ گناہ نہ کریں۔ خدا نے جس کو معاف کیا، خدا سے کہا جا بیٹا پھر گناہ نہ کرنا، جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا۔ اس کو گلے لگاتا ہے، پہلے وہ بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ بس وہ خوشی منانے لگے۔ He was spiritually dead، مر چکا تھا لیکن اب زندہ ہوا ہے۔ اسپرچل ریزریکشن، روحانی طور پر زندہ ہونا، جس رائچسنس، اس کو راست بازی کا لباس دیا گیا، اس پر باپ نے طرز کھایا، اسپرچل فوڈ، اس کو کھانا اس کے لیے دیا گیا۔ یو کین سی دا جوائے آف فادر، روحانی جو خوشی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ He was spiritually dead، روحانی طور پر وہ مردہ تھا۔ خدا ہم کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، جو کہتا ہے میں زندہ ہوں پر تو ہے مردہ۔ بہت سارے لوگ اپنے گناہوں میں مردہ ہیں، گناہوں کی وجہ سے مردہ ہیں، چلتی پھرتی لاشیں آپ کو سڑک پر جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ So there is always joy for that reconciliation۔ خداوند نے باپ کے ساتھ ہمارا میل ملاپ کرا دیا، وہاں پر ضیافت ہوگی اور ہم اس ضیافت کا حصہ ہوں گے۔ مکاشفت کا نسبہ ہمیں راست بازی کا خلت وہ بخشتا ہے۔ Quickly I will go back to the attitude of the other brother۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ کمپلین ہے نا، جو بڑے ہوتے ہیں ان کی کمپلین جو ہے آپ دیکھیں گے، ان کے جو گلے شکوے ہیں ان کو آپ دیکھیے۔ There's no loving relationship of his brother۔ They were like Jewish people۔ خداوند در حقیقت ان کو یہ کہنا چاہتے کہ یہ جو کہ کھو چکے تھے، جنٹائلز جو غیر قوم تھے، جب خداوند معاف کرتا ہے تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ معاف نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ بھائی ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اتنے سال تیری خدمت کی ہے اور تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ مجھے نہیں دیا، اور یہ تیرا، یہ کہتا ہے تیرا بیٹا، یہ نہیں کہتا کہ میرا بھائی، کہتا ہے کہ تیرا بیٹا ہے نا۔ ذرا دیکھیں 30 آیت میں، بلکہ میں 29 آیت سے پڑھوں گا۔ تو دوسرا بھائی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے غلامانہ انداز سے باپ کی جو ہے خدمت کی ہے اور دعوت میں بھی نہیں جاتا، کہتا نہیں میں نے نہیں جانا۔ کہتا اس نے باپ سے جواب میں کہا دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں، کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا، لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جسے تیرا مال قصبیوں میں اڑا دیا تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچہ ذبح کرایا۔ اس سے کہا بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے، جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ وہ کہتا تیرا بیٹا، باپ کہتا تیرا بھائی۔ دیکھو خوبصورت یہ جو آپ دیکھیں گفتگو ہو رہی ہے، باپ اس کو he is trying to make him realize not he is your brother and the son is saying no he is your son, he has nothing to do with me, he is not my brother۔ You can see the attitude and the mindset. He don't want to enjoy that relationship۔ کہتا کہ نہیں، اپنے بارے میں سوچتا کہ ہاں میں تیرا بیٹا ہوں تو میرا باپ ہے۔ He is fully aware about that relationship with his father۔ He is so selfish۔ کہتا کہ نہیں، وہ اپنی سیلف رائچسنس جو ہے، اپنی راست بازی ہے، اس پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری بڑی خدمت کی ہے لیکن تو نے کبھی بکری کا بچہ مجھے نہیں دیا۔ This is a lack of sympathy۔ اس میں ترس نہیں ہے، محبت نہیں ہے اپنے بھائی کے لیے۔ بہت دفعہ میرے عزیزو ہم بھی ایسے ہی بہیو کرتے ہیں، جب کوئی توبہ کرتا ہے ہم اس کو مذاق کرتے ہیں، لوگ بڑا بھائی بن گیا جائیں، بڑا بھگت ہوں، دعاواں کرنی شروع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ہم دوسروں کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اپنی راست بازی پر تکیہ کرتے ہیں۔ جب خدا ہمیں برکت دیتا ہے دوسروں کو کہ لو جی دیکھو میں تو چرچ بھی جاتا ہوں، میں دعا بھی کرتا ہوں، میں دہیج کے بھی دیتا ہوں، ہدیہ بھی دیتا ہوں، خدا مجھے نہیں اس کا جواب دے رہا، اس کو خدا نے برکت دے دی۔ یہ اس کے دینے والے کی مرضی ہے۔
یہ اس کا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری مرضی ہے. میں ایک بڑی چیز تمثیل ہے، اس پر ہم غور کریں گے کہ کچھ مزدور تھے جو صبح آئے، کچھ دوپہر کو آئے، کچھ شام کو آئے. تو جو مالک تھا اس نے سب کو ایکول وہ دی ان کی سیلری جو ہے. تو جو صبح والے تھے انہوں نے کمپلین کی، لو جی وہ تو ابھی آئے ہیں، دوپہر کو آئے، وہ شام کو آئے اور آپ نے وہی دے دیا جو ان کو دیا. اس نے کہا جو تیرا بندہ تو میں نے تجھے دیا ہے کہ نہیں، یہ میرے پیسے ہیں، میں جیسے جس کو مرضی دوں، آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی. ہم بھی ایسے کرتے ہیں. ہم اتنے سالوں تیری خدمت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، خدا مجھے کیوں نہیں یہ برکت دے رہا، میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں، تو نے مجھے کبھی یہ نہیں دیا. خداون یہ مرضی ہے، ہم خداون کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. If we are doing all these things, we are living in sin. Let us rejoice with him. اگر کوئی گناہ گار توبہ کرتا ہے تو شادمانی کریں، خوشی کریں. آسمان پر ایک توبہ کرنے میں، لیکن وہاں پر فرشتے جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایک جان بچ گئی. یو آر ویری پریشس ٹو ہم. اگر آپ نے اپنی بیوقوفی سے، اپنی غلطی سے، اپنی حماقت سے کچھ کھو دیا ہے یا ایکسیڈنٹلی کچھ کھو گیا ہے، if you have lost your relationship, if you have lost your possession, ابھی موقع ہے کہ آپ خداوند کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کو ڈھونڈتا ہے. دنیا میں لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں. They are spending their money, they are spending time in rituals, they are seeking God. But the beauty of the gospel is, it's a good news. اور وہ گڈ نیوز کیا ہے؟ یہ گڈ نیوز ہے اس پیرابل میں، تینوں پیرابلز میں. وہ خوشی خبر یہ ہے، God is seeking you. وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. He is waiting for you. باپ جو ہے سویا ہوا نہیں ہے، وہ دروازے پر بیٹے کا انتظار کر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے. خداوند ہمیں ڈھونڈتا ہوا اس دنیا میں آ گیا. آدم اور حوا نے گناہ کیا، انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا، پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا، اپنے ننگے پن کو. اور خداوند آسمان سے بلاتا ہے، کہتا ہے آدم تو کہاں ہے؟ کہتے ہم نے گناہ کی، ہم نے نافرمانی کی، ہم ننگے تھے، ہم شرمسار تھے. عزیزو، خداوند مجھے اور آپ کو ڈھونڈتا ہے. شاید ہم کھو چکے ہیں اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، اپنے چناؤ کی وجہ سے، یا حادثاتی طور پر، جیسے بھی ہے. لیکن خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو بلاتا ہے، وہ دعوت دیتا ہے. آئیے اس کی دعوت کو قبول کریں. There'll be a joy of salvation and the fellowship and the reconciliation. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں دوسروں کو کنڈیم نہیں کرنا، دوسروں کی عدالت نہیں کرنا اس بھائی کی طرح کہ دیکھیں جسے سب کچھ ضائع کر دیا. وہ اس کا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا فضل ہے جس پر کرے. ہمیں خدا کا شکر کرنے کی ضرورت ہے. آئیے ہم دعا مانگیں، خدا کی شکر گزاری کریں. لیٹس پرے ٹوگیدر. ہاللویہ. تھینک یو جیسس. تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو. یو آر سو ونڈرفل، یو آر سو گریشیس، یو آر سو کائنڈ، یو آر سو کمپیشنیٹ. We give you praise, we honor you, we worship you because you are worthy. You are worthy, O Lamb of God. You are worthy of all the praise and honor. There is none like you. You are our God. You are our Savior. You are our Restorer. We give you praise, Heavenly Father, for this wonderful time. We give you thanks for this revelation. You revealed your word to us. We give you thanks, Heavenly Father. تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو کہ تمہیں راست بازی کا خلت بخشتا ہے. خداوند تو ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کرتا ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. We give you thanks for this reconciliation, for this redemption, for this restoration. کہ وہ بحال کرتا ہے. خداوند تو ہمیں سنبھالتا ہے. اے قدوس پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے آیا. خداوند تیرا شکر ہو کہ ہم جو کھوئے ہوئے تھے تو نے ہمیں ڈھونڈ لیا، تو نے ہمیں اپنے ہاتھوں پر اٹھایا. تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. پھر خداوند تیرے لوگوں کے لیے تیری شکرگزاری کرتا ہوں، اور پھر خداوند دعا کرتا ہوں سب کو بڑی برکت دے. ہمیں احساس بخش، ہمیں دانائی دے تاکہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور توبہ کریں اور تیری طرف مائل ہوں. آج کے سارے کلام کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں اور آج کے سارے دن کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں بیماروں کے لیے، دکھوں کے لیے، لاچاروں کے لیے. خداوند ان کے ساتھ ہو. بالخصوص ہے خداوند
میں دعا کرتا ہوں بھائی کھوکھر کے لیے جو کہ ہاسپٹل میں ہے، خداوند اس کی باقی مدد ساری کمزوری کو تکلیف کو دور کر، تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو نے اسے خداوند بحال کیا ہے، اسے سنبھالا ہے، اور اے پھر خداوند باقی مدد ساری تکلیف کو بھی تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، دیگر سارے بیماروں کو جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے اسپتال میں کرتے ہیں، خدا تو نے چھولے اور قوت دے طاقت، تیرا شکر کرتے ہیں کہ جب تو دنیا میں تھا تیرے کہنے اور چھونے سے مریض شفا پاتے تھے، اور آج بھی تیرے اندر وہی قدرت و طاقت موجود ہے خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے، جبکہ تو نے اپنے خادموں کو یہ اختیار بخشا کہ جو کچھ نیچے زمین بادوں پر آسمان پر باندھا جائے گا اور جو کچھ نیچے زمین پر کھولو گے پر آسمان پر کھولا جائے گا، تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں نے تیری برکت چاہتا ہوں، دعا کر تو تیرا آسمان ان پر کھل جائے گا اور پہلا خداوند ہر طرح کی روحانی اور جسمانی نعمت اور برکت عطا فرمائے۔ خداوند اپنی کلیسیا کے لیے ہیسٹن نیشن یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے بچے سے لے کر بزرگ تک کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ ہم پیر خداوند یونائٹڈ مسیح فیلوشپ لوٹن کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہو، پوری کلیسیا کو برکت دے، عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ہو، جتنے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اپنے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اپنے منسٹری کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اپنے دوستوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند تو ہمارے ساتھ ہو، بڑی برکت دے، یسوع کے زندہ قدوس اور جلالی اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ پر جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، فرمائے خدا مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک و رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل، اور اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہماری ویب سائٹ کو آپ وزٹ کیجیے www.bibletvglobal.com، اور آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میرا نمبر ہے جی اور واٹس ایپ کا، اور میں معافی چاہتا ہوں تمام بہنوں بھائی جو کہ فون کر رہے تھے، میں لائیو کال ابھی نہیں لے پاتا، میں سوری اس بات کے لیے، لیکن ویری سون ول بی ایبل ٹو ٹیک دا لائیو کالز۔ تو نمبر ہے جی 00447718992824، اگر آپ مجھے ای میل کرنا چاہیں تو nsamuel21@yahoo.com پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، یہ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ورشپ کرنا چاہتے ہیں سنڈے کو تو 10:30 بجے انگلش میں بات ہوتی ہے، 2 بجے اردو ہندی میں، اور ہمارا ایڈریس ہے جی ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ، 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR۔ اور اگر آپ لوٹن میں ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں سیٹرڈے کو یونائٹڈ مسیح فیلوشپ، تو چرچ کا ایڈریس ہے جی فیئرلے ہل میتھوڈسٹ چرچ، نارتھ ڈرفٹ وے، لوٹن، LU15JE، یہ ایڈریس ہے۔ تو ایوری سیٹرڈے 2 بجے ہم وہاں پر بات کرتے ہیں۔ یو آر ویلکم ٹو جوائن اس ان لوٹن اف یو آر ان Bedford or Milton Keynes or in London, so you can come with us and we'll worship together in that place of Methodist Church. But you are welcome here in Heston as well. We are very close to that Hounslow West station. It's in the West London area, so you're welcome to join us for Sunday service at 10:30 in English and 2 o'clock in Urdu Hindi. God bless you. Keep watching Bible TV Global. Keep smiling. God bless you. Thank you. Bye.